الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. اسی کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی بندگی ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ تمام قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے. سبحان ما جمع شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک ایمانداری کے ساتھ پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان کی ساری برکتوں اور اس کی سعادتوں کو حاصل کیا.
माह रमजान के बाद ये पहला जुमा है। इसी मुनासिबत से मैंने आज के खुतबे जुमा का उन्वान मुंतखब किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से महरूम लोग कौन हैं। दो किस्म के लोग दुनिया में पाए जाते हैं और उन दोनों किस्मों का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर किया। बाज ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, जिनको अल्लाह ताला चाहता है, और वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को चाहने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और बाज ऐसी अक़साम हैं जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर किया कि जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नफरतों का वो शिकार होते हैं। और जाहिर बात है, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नफरतों का शिकार होगा, जिन बंदों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना गजब नाजिल करेगा, उनके लिए दुनियावी एतबार से भी नुकसान है, खसारा है, और उखरवी एतबार से भी वो नाकाम और नामुराद होने वाले हैं। वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता और जो अल्लाह ताला की मोहब्बत से महरूम कर दिए जाते हैं। अगर इस सिलसिले में बात की जाए तो बड़ी लंबी लिस्ट है और बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैंने बुनियादी तौर पर कुछ अहम तरीन जो है नुकात को जमा किया कि जिनसे ये अंदाजा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से महरूम होने वाले अफराद के अंदर कौन लोग शामिल हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत की उसकी मोहब्बत से महरूम होने वाले लोगों में अगर सबसे पहले हम जिन बातों का और जिन अमाल का जायजा लेते हैं या दुनियावी एतबार से जिन लोगों का जायजा लिया जाता है, वो लोग हैं कुफ्र करने वाले। अब जैसे ही कुफ्र करने की बात आती है या कुफ्र की बात जुबान पर आती है या कुफ्र की बात हम सुनते हैं, तो हमारे जहनों में सिर्फ एक बात गर्दिश करती है, वो ये है कि जो लोग गैरों के सामने, मूर्तियों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी इबादतें करते हैं, वही काफिर हैं। बल्कि ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कुफ्र के अंदर दाखिल है, कुफ्र के अंदर शामिल है, और जो मुसलमान करते हैं, हमें उस बात का अंदाजा भी नहीं है। सिर्फ मूर्तियों के सामने अपने हाथों को जोड़ के खड़े हो जाना या उनके सामने सजदे कर लेना या उनकी इबादतें कर लेना, यही कुफ्र नहीं है, बल्कि कुफ्र के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, कुल अतिउल्लाह व रसूल, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से एराज किया तो इस बात को जान लो कि फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं फरमाता। तो कुफ्र करने वाले लोग सबसे पहले नंबर पर आते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से महरूम कर दिए जाते हैं। कुफ्र का हकीकी माना क्या है? हक बात का इनकार कर देना, हक बात को छुपाना या इनकार करना, इसे कुफ्र कहा जाता है। उसी के साथ साथ कुफ्र ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर बिला दलील इफ्तरा पर्दाजी की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर बिला दलील बहतान बांधा जाए। बहतान क्या है? अल्लाह की जात पे इफ्तरा करना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों से बेनियाज है, उसके लिए औलाद का समझना, अल्लाह ताला तमाम चीजों से बेनियाज है, उसके लिए बेटियों का बनाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शुरका का बनाना, ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर बिला दलील बहतान बांधना और इफ्तरा पर्दाजी करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी इस बात का तज़किरा नहीं किया कि अल्लाह के लिए औलाद है, अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह के बेटे हैं या उसके शुरका है। अगर कोई ऐसा समझता है तो ये कुफ्र करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर दूसरों की इबादत करना, ये भी कुफ्र के अंदर शामिल है। ये अमल करने वाला चाहे कलमा पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, दोनों इस बात के अंदर शामिल है। कितने ऐसे लोग हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान कहा जाएगा? क्या उन्हें ईमान वाला कहा जाएगा? हरगिज नहीं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को छोड़कर किसी और की इबादत करता हो, वो कभी भी ईमान वाला नहीं हो सकता, वो भी कुफ्र के अंदर शामिल है और दाखिल है, और ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का
اور آپ کے تعلیمات کا انکار کرنا. اور اس کے اندر دو باتیں شامل ہیں. بعض ایسے لوگ جو کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا اور آپ کے ذریعے بھیجے گئے تعلیمات کا انکار زبان سے اور ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو زبان سے انکار تو نہیں کرتے لیکن عملی طور پر اس بات کے انکاری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے. عملی طور پر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیے جانے والے دین کی اتباع نہیں کریں گے. ایسے لوگ بھی کافروں کی لسٹ میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے پسند نہیں فرماتا. اس کے علاوہ اللہ کے فرشتوں کا انکار کرنا. اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر نازل کیے، اگرچہ کہ بعض انبیاء کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ایمان کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہے. اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان نہ لانا یا اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر کے اندر شامل ہے. اور بعد الموت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں انکار کرنا کہ انسان جب مر جائے گا، گل جائے گا، ہڈیاں بن جائے گا، سڑ جائے گا تو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا. اور یہ تمام معاملات کے اندر غیر مسلموں سے زیادہ آج مسلمان آگے نظر آتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان جب آیا ہے، جب وہ مر جائے گا اس کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. ایسا کہنے والے، ایسا عقائد رکھنے والے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور اسی طرح جنت و جہنم کا انکار کرنے والے، یہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اور ایسے کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو اللہ رب العالمین کے محبت سے محروم ہونے والے افراد کے اندر یہ لوگ شامل ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن باتوں کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے کا انکار کرنا یہ بھی کفر کے اندر شامل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیے جانے والے فیصلوں کے بعد اس کا انکار کرے. اللہ رب العالمین کے نازل کیے جانے والے فیصلوں کے بعد اللہ کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کے آ جانے کے بعد اور ساری باتیں واضح ہو جانے کے بعد اگر ان باتوں کو کوئی نہیں مانتا تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا محبوب نہیں بناتا اور ایسوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا. اس کے علاوہ یہ تو عمومی باتیں ہیں، بعض مخصوص باتیں ہیں جن باتوں کے اندر مسلمان بہت زیادہ پیش ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی عرافہ کے پاس آتا ہے، عرافہ سے مراد کون ہے؟ ہاتھ دے کے بتانے والا، آپ کی قسمت بتانے والا. آپ کا ہاتھ دیکھے گا، بتائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ لکیر فلاں جگہ جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، آپ کو روزی زیادہ ملنے والی ہے، آپ کی زندگی میں تنگی آنے والی ہے، آپ پر بیماریاں آنے والی ہے، آپ فلاں وقت میں پریشانیوں میں جو ہے مبتلا ہونے والے ہیں، آپ کا ایسا معاملہ ہے. یہ تمام چیزیں جو بتانے والا ہے اسے عراف کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من اتا عرافا، جو کسی عرافہ کے پاس آتا ہے، ہاتھ دے کر بتانے والے کے پاس آتا ہے، او کاہنا یا کسی جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس کی بات پر یقین کرتا ہے، فصدق بما یقول، اس آدمی نے جو بات کہی ہے آپ کے تعلق سے، آپ کے ہاتھ دیکھ کر، آپ کے پیشانی کو دیکھ کر، آپ کے ناموں کے ذریعے، آپ کے نمبرات کے ذریعے جو بات اس نے کہی ہے ان باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا ان تمام باتوں کا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. تو کوئی ایسا اگر کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی آدمی کافر ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان تمام کاموں کو اختیار کرتے ہیں. جہاں تک شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے زیادہ تر مسلمانوں کو ان معاملات میں دیکھا گیا ہے
جب بھی شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں، کہیں پر رشتہ طے ہو رہا ہے یا رشتہ طے ہو چکا ہے، اب دونوں کے جو ہے معاملات کو، دونوں کے جو ہے ناموں کو کسی عرافہ کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کی والدہ کا نام یہ ہے، آپ دے کے بتائیں کہ ان کی زندگی میں جو ہے خوشحالی رہے گی یا نہیں رہے گی، ان کا رشتہ کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور وہ جو باتیں بیان کرتا ہے ان باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من اتی عرافا، جو آدمی کسی عرافہ کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس آنے کے بعد اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، یہاں تو یقین کیا کافر ہو گیا، لیکن بعض ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، ٹائم پاس کے لیے فلاں کے پاس گئے، ان کا اس نے یہ بتا دیا، ان کے بارے میں یہ بتا دیا، ان کے بارے میں یہ بتا دیا، چلو ہم بھی جا کے بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آدمی کسی آدمی کے پاس آتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے یا اس کے بعد سے اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، اس نے جو باتیں بتائی ہے اس پر یقین نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی بات کو سچ نہیں مانتا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ جو کہ اس کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کے لیے گیا بتا دیا ہاتھ کو، اس کے بارے میں وعید ہے کہ اس کی 40 روز کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، اور جو اس کی بات پر یقین کر لے وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ کفر کا جہاں تک بات آئی ہے، بہت ساری خواتین بھی کفر کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا یا میں آرام کر رہا تھا، میرے سامنے اللہ رب العالمین نے جنت کے مناظر کو پیش کیا، ساری باتیں میرے سامنے پیش کی گئی، اللہ رب العالمین نے میرے سامنے جہنم کو پیش کیا، ورأیت النار، میں جہنم کو میں نے دیکھا ہے، فلم ارى كاليوم قط، اور آج اللہ رب العالمین نے جہنم کے جو مناظر میرے سامنے پیش کیے ہیں اس سے پہلے کبھی میں نے ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت اور میں نے دیکھا رأیت وَسَوْ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے جہنم میں زیادہ تر جو ہے عورتوں کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا لما یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں؟ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کفر کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ یکفرن العشیر، یہاں پر بھی کفر کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والی، شوہروں کا انکار کرنے والی، ویکفرن الاحسان، اور شوہر اپنی بیوی پر جو احسان کرتا ہے اس کا انکار کرنے والی جو عورت ہوتی ہے۔ اور آج آپ نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدار، اگر تم میں سے کوئی اپنی کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر زمانہ بھر اس کے ساتھ احسان کرے، ثم رأت منک شیئا، اور اگر کبھی آپ سے غلطی سرزد ہو جائے، کبھی آپ نے اس کی مرضی خلاف عمل کر دیا، تو وہ کیا کہتی ہے؟ قالت ما رأیت منک خیر قط، کہ میں نے کبھی آپ کے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، زندگی میں کبھی آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے۔ تو یہ عورتوں کے اندر کفر پایا جاتا ہے، ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلا جو جرم ہے، سب سے پہلا جو گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے لوگ محروم کیے جاتے ہیں، وہ ہے کفر کرنا، چاہے وہ کفر اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، چاہے وہ کفر اللہ رب العالمین کی بات کو چھپا کر ہو، چاہے وہ کفر جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانے کے بعد ہو، چاہے وہ کفر جو ہے شوہروں کے نافرمانے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کفر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آ جانے کے بعد اس کو نہ ماننے کے ضمن میں ہو، تمام قسم کا جو کفر ہے اللہ رب العالمین جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا یا جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہے، وہ ہے ظلم کرنے والے۔ ظلم کی حقیقی تعریف آپ سمجھ لیں کہ ظلم کہتے کس کو ہے۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی مقام کو، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ منبر ہے، اس کا مقام یہیں پر ہے،
یہ ممبر ہمیشہ مصلی کے بازو ہوا کرتا ہے. اگر کوئی ممبر کو اٹھا کر اسے دروازے پر لگا دے یا اسے دروازے کے باہر جو گیٹ ہے وہاں پر رکھ دے تو یہ اس ممبر کے ساتھ بھی ظلم ہوا, اور جو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی وہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو ظلم کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ کسی کے مقام کو ہٹا کر, اس مقام کو ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دینا, اسے ظلم کہا جاتا ہے. اور ظلم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو ہٹا کر وہاں پر دوسروں کو رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کے اختیارات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کا نظام چلانے والا ہے, روزیوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اولاد کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, تمام مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو ہٹا کر کسی اور کو اس کے مقام پہ رکھنا, اسی کا نام ظلم ہے. تو ایسا کرنے والے لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبوض ہیں, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ ظلم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے آ جانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آ جانے کے بعد جو ہے اللہ کی بات کو نہ ماننا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر نازل کیا ہے ان باتوں کی اتباع نہ کرنا, ان باتوں کو نہ ماننے والے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں. اور اسی طرح ظلم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائیں, یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے. یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے کیا مراد ہے؟ ان کے دن کا دیکھا دیکھی, ان کے عمل کو اختیار کرنا, ان کی کاپی کرنا, ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا, یہ ان سے محبت کرنے کے مواصل ہے, اور ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اس کے علاوہ شہادت کو چھپانا, گواہی کے بارے میں اس کو چھپا دینا, اور حقیقی معنوں میں جو گواہی آپ سے پوچھی جائے اس کو چھپا کر پیش کرنا یا غلط انداز سے پیش کرنا جو ہے یہ ظلم کے اندر شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سودی لین دین کا معاملہ اختیار کرنا, سود کا کھانا, سود کا کھلانا, ان تمام معاملات کے اندر انوالو ہونا یا داخل ہونا, یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے. شرکیہ تعویذ لٹکانا, یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے. تعویذوں کے ساتھ ساتھ اپنے قبر والوں کی, پیروں کے, مرشدوں کی تصاویر کو بنانا, اپنے گھروں میں لگانا, یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ایک واقعہ بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے, کیسے کیسے مسلمان اللہ رب العالمین نے دنیا میں پیدا کیے ہیں, بنائے ہیں. ہم مسلمان ہیں, گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, قرآن رکھا ہوا ہے, مصلی ہے, گھر کے ساری عورتیں مرد نماز پڑھنے والے اور پابند ہیں. ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, گھر کے لیے بلایا گیا کہ گھر کا معاملہ کچھ ایسا ہے, بہت زیادہ پریشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. جب گھر میں داخل ہوا, داخل ہونے کے ساتھ کیا دیکھتا ہو کہ گھر کے جو مین دروازہ ہے اس پر جو ہے ایک کانٹا لگا ہوا ہے. آج کل جو ہے یہ تعویذیں, لیموا, ناریل یہ سب پرانے ہو گئے. اب لیٹسٹ کیا آ گیا, ایک عجیب قسم کی لکڑی مل رہی ہے, اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر, اس طرح سے جو ہے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, لمبی لکڑی ہوتی ہے. وہ لکڑی کو جو ہے مین دروازے پہ لگا دیا جاتا ہے. اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں, جو بلائیں, جو شیاطین, جو جنات گھر میں داخل ہوں گے, داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ کانٹا چبھے گا اور وہاں سے وہ بھاگ جائیں گے. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے. گھر میں داخل ہوا, دیکھا کہ دروازے پر کانٹا لگا ہوا ہے, اسے نکالنے کا کہا, نکال دیا گیا. اب گھر میں داخل ہوا, اندر جانے کے بعد دیکھا, پورے کمروں کا جائزہ لیا, کہیں پر نیموا ہے, کہیں پر ناریل ہے, تو کہیں پر جو ہے تعویذ لگی ہوئی ہے, کہیں پر نمرات لگے ہوئے ہیں, الف لام میم طٰ یاسین وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تو چیزیں عام ہیں, لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ دیکھنے میں آئی. ایک جگہ بیٹھا, دیکھنے کے بعد جیسے نگاہ پڑی وہاں پر تصاویر لگی ہوئی ہے کچھ. میں نے نکال کر دیکھنے کی کوشش کی, ان سے کہا کہ اس کو نکالو, آخر یہ کیا ہے. جب سامنے لے کر دیکھا تو تصویر کس کی ہے؟ غیر مسلم لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں, سائی بابا, ان کی تصویر مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے. میرے پاس فون میں ابھی بھی اس کے فوٹو موجود ہیں. غیر مسلموں کے بھگوان, دیوی دیوتاؤں کی تصاویر کن کے گھروں میں ملی ہے؟ مسلمان گھروں میں, مسلمان گھرانوں میں. تو ایسے ایسے کام مسلمان آج کر رہے ہیں, اور پھر جو ہے دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے, ہم عاشق رسول ہیں, رسول سے محبت کرنے والے. یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہاں بیان کیا ہے کہ گھروں میں تصاویر کو لگایا جائے؟ اور وہ تصاویر کس کی؟ جن کی لوگ غیر مسلم لوگ عبادت کرتے ہیں, جن کی پوجا کی جاتی ہے, انہیں بڑی عقیدت کے ساتھ لگایا ہوا ہے.
اور سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں لگانے کے بعد گھروں سے پریشانیاں بلائیں دور ہو جائیں گی. یہ مصیبتیں بلائیں جانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ مصیبتیں پریشانیاں آنے کا ذریعہ ہے. آپ نے جو چیزیں لگائی ہیں ان کے ذریعے مصیبتیں پریشانیاں پہلے آپ کی کم تھی اب زیادہ ڈبل ہو جائیں گی. مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو کسی کے پاس اگر یہ تصاویر گھروں میں لگی ہوئی ہے تو ایسا لگانا یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کی زمینات پر ناجائز قبضے کرنا یہ بھی ظلم کے اندر شامل ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من اخذ شبرا بظلم، جو آدمی کسی کی زمین پر ایک بالش قبضہ کرتا ہے ظلم کے ساتھ ناجائز طور پر، تو آپ نے فرمایا قیامت کے اللہ رب العالمین جو ہے 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں داخل فرمائے گا. تو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، ایک بالش آپ نے کہا، اور آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے کہ ایکڑوں میں گزوں میں جو ہے زمینوں کو جو ہے ناجائز طور پر لیا جا رہا ہے. اور ایسا کرنے والے ذرا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ سارا جو مال ہم نے جمع کیا ہے یہ سب چھوڑ کر جانا ہے. اس بارے میں کوئی غور نہیں کرتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ظلم کے اندر شامل ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹے دعوے کرنا، جھوٹے قسمیں کھانا، بغیر علم کے لوگوں کو راستے بتانا، خود کے پاس علم نہیں ہے لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانے چلے ہیں، ایسا کرنے والے جو ہے اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے علاوہ جو ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، ان کا راستہ تنگ کر دینا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ تمام چیزیں ظلم کے اندر شامل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ ان قریب اس بات کو جان لیں گے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کہاں پر داخل کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کیسے پلٹائے گا جہنم کی آگ میں. تو ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ بڑی لمبی فہرست ہے، میں نے بس 3 لوگوں کا تذکرہ یہاں پر جو ہے جمع کیا تھا. تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کرتا اور جو اللہ کی محبت سے محروم ہیں، وہ لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، حد کو پار کرنے والے. قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا. کہیں پر فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، کہیں پر فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہیں پر عاد کہا، کہیں پر عادون کہا. اعتداء کہتے ہیں اصل میں حد سے تجاوز کر دینا، اپنی باؤنڈری کو پار کر کے چلا جانا، اسے جو ہے اعتداء کہا جاتا ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین جو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اعتداء کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ اعتداء کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی آدمی کو قتل کیا جائے. اللہ رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بسم اللہ فی سبیل اللہ، اے لوگوں تم اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں کود جاؤ، اللہ کے نام سے لڑو. اور قاتلوا من کفر باللہ، جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو، لیکن کیسے؟ ولا تغلو، غلو سے کام نہ لو، ولا تقدروا، دھوکہ نہ دو، ولا تمثلوا، اور مسلح نہ کرو. مسلح کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کے سامنے آیا، جنگ کے میدان میں ہے، کسی کا آپ نے قتل کر دیا. قتل کرنا کافی ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی انگلیوں کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، اس کی ناک کو کاٹا جاتا ہے، اس کے کان کو کاٹا جاتا ہے، جسم کے اعضاء کو الگ الگ کرنا، اسے مسلح کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مسلح کرنے والے جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ اس لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور جہاں تک معاملہ جانوروں کا ہے، جانوروں کو بلا وجہ مارنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنے کے زمرے میں شامل ہے، چاہے وہ جانور کوئی بھی ہو. اور یہاں پر مسلمانوں میں ایک بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ مسلمان جو ہے سانپ کو مار دیتے ہیں. گھر میں آپ کے سانپ آ گیا، جنگل میں آ گیا، آپ نے مار دیا، بات کافی ہے، ختم ہو گیا معاملہ. لیکن مارنے کے بعد جلانے کا جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا ہے. سانپ کو مار کرنے کے بعد اسے جلا دینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ رسول نے فرمایا کسی کو جو ہے بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، آگ کا عذاب دینے کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے. ایسا کرنے والے گنہگار ہیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر سانپ کو ایسے ہی مار کے چھوڑ دیا جائے تو اس کے آنکھوں میں
مارنے والے کی تصاویر چھپ جاتی ہے، وہ بعد میں بدلہ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے باتیں کفر اور شرک کی طرف سے آنے والی باتیں ہیں، یہ کافروں کے عقائد ہیں، غیر مسلموں کے عقائد ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی جانور کو آپ نے کسی وجہ سے مار دیا، ٹھیک ہے مار دیا، وہاں تک بات ختم ہے، لیکن مارنے کے بعد اس کو جلانا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا یہ اصل میں حد سے تجاوز کرنے کے زمرے میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ تجاوز کرنے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ لوگ جو ہے اپنے علماؤں کو، اپنے داعیوں کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، یا بعض دفعہ جو ہے انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے ہیں، جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کو مارنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو لوگ ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں کو جو ہے دردناک عذاب خوشخبری دے دیجئے، ان کے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے میں نے 3 لوگوں کا تذکرہ یہاں پر بیان کیا ہے جو اللہ کی محبت سے محروم رہنے والے ہیں۔ ایک ہے کفر کرنے والے، دوسرے ہیں ظلم کرنے والے، اور تیسرے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، حد کو جو ہے پار کرنے والے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے والا بنا دے، تمام قسم کے باطل عقائد، باطل نظریات اور باطل افکار سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں اور جو کمی اور خامیاں ہیں اے اللہ ان تمام چیزوں اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ جو مسلمان ہم میں زندہ ہیں انہیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما، جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مغفرتیں فرما، قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں قبر کے ساتھ محفوظ فرما دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔